بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک سائل نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کا امر کس پر مبنی ہے؟ فرمایا صدق پر، سچائی پر، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں اپنے شہر میں بچہ تھا، یوم عرفہ کو اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ لوگ عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں۔ میں نے اپنی والدہ کے پاس آ کر کہا کہ مجھ کو اللہ کے لیے بخش دو اور حکم دو کہ میں بغداد جاؤں، وہاں علم حاصل کروں اور صالحین کی زیارت اور صحبت اختیار کروں۔ انہوں نے مجھ سے اس کا سبب پوچھا تو میں نے اپنا حال سنایا تو وہ یہ سن کر رو پڑیں اور میرے پاس 80 دینار لائیں جو میرے والد محترم چھوڑ کر فوت ہوئے تھے۔ والدہ نے 40 دینار تو میرے بھائی کے لیے رکھے اور 40 دینار میری گودڑی میں بغل کے نیچے سی دیے اور مجھے جانے کی اجازت دی، اور مجھ سے اس بات کا عہد لیا کہ ہر حال میں سچ بولوں، اور رخصت کرنے کے لیے باہر تک نکلی اور کہنے لگی، اے فرزند، اب تم جاؤ، میں اللہ عز و جل کے لیے تم سے علیحدہ ہوتی ہوں، اب یہ چہرہ قیامت کے دن دیکھوں گی۔ تب میں چھوٹے سے قافلے کے ساتھ جو بغداد کو جانے والا تھا روانہ ہوا۔ جب ہم ہمدان سے نکلے تو جنگل میں ہم پر 60 ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ انہوں نے قافلے کو پکڑا اور لوٹ لیا، لیکن مجھ سے کسی نے تعرض نہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، اے فقیر، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا 40 دینار۔ اس نے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس نے سمجھا یہ مجھ سے ہنسی مذاق کرتا ہے، وہ مجھے چھوڑ کر چل دیا۔ ایک اور شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی مجھ سے پہلے کی طرح پوچھا، میں نے پھر وہی جواب دیا، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ دونوں اپنے سردار کے پاس گئے اور جو مجھ سے سنا تھا وہ اس کو جا کر کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ، تو وہ مجھے اس کے پاس لے گئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ٹیلے پر بیٹھے قافلے کا لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 40 دینار۔ کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میری گدڑی میں میری بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ تب اس نے میری گدڑی کو پھاڑنے کا کہا تو اس میں 40 دینار پائے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کو اقرار کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو میں نے کہا میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ سچ بولنا، اس لیے اس عہد کی خیانت نہیں کر سکتا۔ تو اس وقت وہ سردار رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم اپنی ماں کے عہد میں خیانت نہیں کرتے، اور مجھ کو اتنے سال ہوئے کہ اپنے رب کے عہد میں خیانت کر رہا ہوں۔ اس نے وہیں میرے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، تم ڈاکہ زنی اور لوٹ مار میں ہمارے سردار تھے، اب توبہ میں بھی ہمارے سردار ہو۔ ان سب نے بھی میرے ہاتھ پر توبہ کی اور قافلے کا سارا مال جو انہوں نے لوٹ لیا تھا انہیں واپس کر دیا۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پر وہ جماعت تائب ہوئی۔ اسی طرح حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بغداد میں شروع میں 20 دن تک کوئی چیز کھانے کی نہ پائی اور نہ مجھے کوئی مباح چیز ملی۔ تب میں کسریٰ کے محل کے کھنڈر کی طرف گیا کہ کوئی چیز مباح مل جائے۔ میں نے وہاں پر 70 اولیاء کرام کو پایا۔ میں نے کہا کہ یہ مروت کی بات نہیں کہ میں ان کا مزاحم بنوں۔ پھر میں بغداد میں واپس آ گیا۔ مجھے ایک شخص ملا، اسے میں پہچانتا تھا کہ یہ ہمارے اہل میں سے ہیں۔ اس نے مجھے کچھ سونے کا یا چاندی کا ریزہ دیا اور کہا کہ یہ مجھے تمہاری والدہ نے دے کر تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس میں سے میں نے کچھ تو اپنے لیے رکھا اور باقی لے کر جلدی سے ایوان کسریٰ کے کھنڈر کی طرف گیا اور وہ تمام ریزہ ان 70 اولیاء اللہ پر تقسیم کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ پھر میں بغداد کی طرف لوٹا
اور جو ریزے میرے پاس تھے اس سے کھانا خریدا اور فقراء کو میں نے آواز دی تو ہم سب نے مل کر کھایا۔ رات کو میرے پاس اس ریزے میں سے کچھ باقی نہ رہا۔ شیخ عارف حروی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 40 سال تک خدمت کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرماتے تھے، اور جیسے ہی آپ بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرما لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیام طویل کرتے اور اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ بھی گزر جاتا۔ پھر مراقبہ اور مشاہدے میں طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے، عاجزی اور نیاز میں لگے رہتے، اور آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے تھے، اور میں ان کے پاس یہ آواز سنتا تھا، السلام علیکم، اور آپ اس کا جواب دیتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کی طرف نکلتے۔ اسی طرح شیخ ابی بکر حریمی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میں عراق کے جنگلوں میں 25 سال تک تنہا پھرتا رہا، نہ میں مخلوق کو پہچانتا تھا اور نہ وہ مجھے پہچانتی تھی۔ میرے پاس رجال الغیب اور جن آیا کرتے تھے اور میں انہیں اللہ کا طریق پڑھایا کرتا تھا۔ دنیا اور اس کی خوبصورتیاں میرے پاس عجیب شکلوں میں آتی، لیکن مجھ کو میرا پروردگار اس کی طرف توجہ کرنے سے بچاتا۔ شیطان میرے پاس مختلف شکلوں میں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے ان پر قوت دیتا۔ میرا نفس میرے سامنے کسی ایک صورت میں ظاہر ہوتا اور میرے سامنے عاجزی کرتا کہ جو آپ کی مرضی ہو وہی کروں گا، اور کبھی مجھ پر غلبے کی کوشش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے اس پر فتح دیتا۔ میں شروع حال میں مجاہدہ نفس کا کوئی طریقہ اختیار کرتا تو اس کو لازم کر لیتا اور اس کو گلے سے لگاتا، پھر اس کو جذب کر لیتا۔ اسی طرح میں مدتوں مدائن کے ویرانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات کے طریق پر لگائے رکھا۔ میں کرخ کے میدانوں میں برسوں رہا ہوں، اس میں سبز بوٹیوں کے علاوہ میری اور کوئی غذا نہ ہوتی تھی، اور مجھے کوئی پہچانتا نہ تھا مگر یہ کہ لوگ مجھے بہرا، بے وقوف اور دیوانہ سمجھتے تھے۔ میں کانٹوں میں ننگے پاؤں پھرا کرتا تھا۔ نفس مجھ پر اپنے ارادے میں کبھی غالب نہیں ہوا، نہ کبھی دنیا کی زینت نے مجھے عجب میں ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں رات دن جنگل میں رہا کرتا تھا اور بغداد کی طرف نہیں آتا تھا۔ شیطان میرے پاس صفیں باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے، ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوتے، مجھ سے لڑتے اور مجھ کو آگ کا شباب مارا کرتے تھے۔ سو میں اپنے دل میں اللہ کے فضل سے ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی، اور اپنے باطن سے یہ آواز سنتا تھا جو مجھے یہ کہتی تھی کہ اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جا، کیونکہ ہم نے تم کو ثابت قدم بنایا ہے اور تم کو مدد دی ہے۔ پھر میں ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ سب میرے دائیں بائیں بھاگ جاتے اور جہاں سے آتے تھے وہیں چلے جاتے۔ ایک مرتبہ شیطان اکیلا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ تمہاری خدمت کروں، کیونکہ تم نے مجھے اور میرے پیروکاروں کو تھکا دیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ چلا جا، اس نے انکار کیا۔ پھر اس نے میرے گرد گرد بہت سے جال، پھندے اور ہیلے ظاہر کیے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سب دنیا کے جال ہیں جن سے ہم تم جیسوں کو شکار کیا کرتے ہیں۔ تب میں نے 1 سال تک ان کے بارے میں توجہ کی، یہاں تک کہ وہ سب کے سب ٹوٹ گئے۔ پھر مجھ پر بہت سے اسباب
اور فریب ہر طرف سے ظاہر ہوئے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ مخلوق کے اسباب ہیں جو کہ آپ سے متعلق ہیں۔ پھر میں نے ان کے معاملے میں 1 سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب بکھر گئے اور میں ان سے علیحدہ ہو گیا۔ پھر میرے باطن کا حال مجھ پر ظاہر کیا گیا تو میں نے اپنے قلب کو بہت سے تعلقات سے وابستہ پایا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ تمہارے ارادے اور اختیارات ہیں۔ تب میں نے ان کے معاملے میں مزید 1 سال تک متوجہ رہا، یہاں تک کہ وہ سب منقطع ہو گئے اور میرا دل ان سے خلاصی پا گیا۔ پھر میرے نفس کا حال مجھ پر ظاہر کیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بیماریاں باقی ہیں اور اس کی خواہش زندہ ہے، اس کا شیطان سرکش ہے۔ پھر میں اس کے معاملے میں 1 سال تک متوجہ رہا، تب نفس کی بیماریاں اچھی ہو گئیں اور خواہش مر گئی اور میرا نفس مسلمان ہو گیا۔ یہ تمام امر اللہ کے لیے ہو گئے۔ پھر میں اکیلا باقی رہ گیا اور تمام وجود میرے پیچھے رہ گیا، حالانکہ میں ابھی مطلوب تک نہیں پہنچا تھا۔ پھر میں باب توکل تک کھینچا گیا تاکہ اس سے اپنے مطلوب تک جاؤں۔ اچانک دیکھا کہ اس کے پاس رکاوٹ ہے، میں اس سے گزر گیا۔ میں باب تسلیم تک کھینچا گیا تاکہ اس سے اپنے مطلوب تک پہنچوں۔ دیکھا تو اس کے پاس بھی رکاوٹ ہے، وہاں سے بھی گزر گیا۔ پھر میں باب قرب تک کھینچا گیا تاکہ اس سے مطلوب تک پہنچوں، تو اس کے پاس بھی رکاوٹ تھی، وہاں سے بھی گزر گیا۔ پھر میں باب فقر تک کھینچا گیا، دیکھا تو وہ خالی تھا۔ میں اس میں داخل ہوا تو دیکھا کہ جوں میں اس کے آگے بڑھتا ہوں، میرے لیے اس سے بڑا خزانہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اس میں مجھے بڑی عزت، دائمی غنا اور خالص حریت عطا کی گئی۔ بقایا مٹ گئے، سابقہ صفات منسوخ ہو گئیں اور وجود ثانی مل گیا۔ حضرت شیخ ابوالقاسم عمر بن مسعود بزار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ ابتدائی سیاحت کے دنوں میں مجھ پر حالات آتے رہتے تھے، ان سے مقابلہ کرتا تھا اور ان پر غالب آتا تھا، پھر ان میں اپنے وجود سے غائب ہو جاتا تھا اور صبح ہوتی تھی تو مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ مجھے اس سے ہوش آتا تھا تو میں اپنے آپ کو اس مکان سے دور پاتا تھا جس میں میں پہلے تھا۔ ایک دفعہ بغداد کے جنگل میں مجھ پر حالت طاری ہو گئی اور 1 گھنٹے تک یہ حالت رہی، مجھے کچھ معلوم نہ تھا۔ پھر مجھے ہوش آ گیا تو میں شہر شستر میں تھا، اس میں اور بغداد میں 12 دن کا راستہ تھا۔ تب میں اپنے امر میں متفکر ہوا، اتنے میں ایک عورت مجھ سے کہنے لگی کہ تم شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ ہو کر اس سے تعجب کرتے ہو؟ شیخ ابو عبداللہ بن حسین موصلی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سیدی محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال خدمت کی۔ آپ نہ کبھی کسی حاکم اور امیر کے لیے کھڑے ہوئے اور نہ کسی بادشاہ کے دروازے پر گئے، نہ اس کے فرش پر بیٹھے، نہ اس کا کبھی کھانا کھایا۔ آپ بادشاہوں اور ان جیسوں کے فرش پر بیٹھنے کو عذابوں میں سے عذاب سمجھتے تھے، بلکہ جب آپ کی خدمت میں خلیفہ، وزیر یا کوئی امیر آدمی آتا تو آپ اپنے گھر میں داخل ہو جاتے۔ جب وہ آ کر بیٹھ جاتا تب آپ گھر سے نکلتے تاکہ ان کے لیے کھڑا نہ ہونا پڑے۔ ان کو بہت سی نصیحت کرتے، وہ آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کے سامنے نہایت تواضع اور انکساری سے بیٹھتے، اور جب آپ خلیفہ کے نام کچھ لکھتے تو یہ لکھتے کہ تم کو عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتا ہے اور یہ حکم دیتا، اس کا حکم تم پر جاری ہے، اس کی اطاعت تم پر واجب ہے، تمہارے لیے وہ پیشوا ہے اور تم پر حجت ہے۔ جب خلیفہ آپ کی تحریر پر مطلع ہوتا تو اس کو چومتا اور کہتا کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا ہے۔
اسی طرح شیخ فقی ابو الفضل جیلی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مدرسہ نظامیہ میں تھا۔ ان کے پاس فقہا اور فقراء جمع تھے۔ آپ قضاء و قدر میں ان سے کلام کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک بڑا سانپ چھت پر سے آپ کی گود میں آ پڑا۔ تب سب حاضرین بھاگ گئے، آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور آپ کے جسم پر گزرا اور گردن پر لپٹ گیا۔ باوجود اس کے کہ آپ نے اپنا کلام قطع نہ کیا اور نہ اپنے جلسے سے اٹھے، پھر وہ زمین کی طرف اترا اور آپ کے سامنے دم پر کھڑا ہو گیا اور آپ سے کلام کیا۔ آپ نے بھی اس سے کلام کیا، جس کو ہم میں سے کوئی نہ سمجھا، پھر وہ چلا گیا۔ لوگ آپ کی خدمت میں آئے، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا اور آپ نے اس کو کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے بہت سے اولیاء اللہ کو آزمایا ہے، مگر آپ جیسا ثابت قدم کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا تم ایسے وقت مجھ پر گرے کہ میں قضاء و قدر میں کلام کر رہا تھا، اور تو ایک کیڑا ہی تو ہے جس کو قضاء حرکت دیتی ہے اور قدر ساکن کرتی ہے۔ سو میں نے ارادہ کیا کہ میرا فعل میرے قول کے مخالف نہ ہو۔